بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ وہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے منتیں بھی، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش نہ کر اسے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات بنا رہا، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب انسان یہ سن کے حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خطاب بھی مسلمانوں کو فرما رہے ہیں اور حکم بھی دے رہے ہیں کہ ایمان لے کر کے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نہ تو کافروں کو خطاب کیا ہے، نہ ہی مشرکوں کو خطاب کیا ہے، نہ تو منافقوں کو خطاب کیا ہے، نہ ہی یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو خطاب کیا ہے۔ نہ تو فرمایا یا ایھا الذین کفروا، نہ یہ فرمایا یا ایھا الذین نافقوا، نہ یہ فرمایا یا ایھا الذین اشرکوا، نہ یہ فرمایا یا ایھا الذین ہادوا، فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور فرمایا کیا ہے؟ آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اگر مشرک کو دعوت دی جائے ایمان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر دعوت دی جائے کسی کافر کو ایمان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر دعوت دی جائے کسی یہودی یا عیسائی کو ایمان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دعوت بھی دے رہے ہیں ایمان کی اور دعوت بھی دے رہے ہیں مومن کو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم زبان سے تو مسلمان ہو گئے، تم کردار سے بھی مسلمان بن جاؤ، تمہارا اخلاق بھی مسلمانوں والے ہو جائیں، تمہارے عادات تمہاری صفات بھی مسلمان والی ہو جائیں، یعنی جو باتیں تم زبان سے کہتے ہو اس کو عمل میں لے آؤ۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا،
سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ مطلب کیا ہے؟ یا تو مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ یا پھر دوسرا ہی راستہ اپنا۔ یہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافقوں کی نشانی ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ کہ منافقین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایمان اور کفر کے درمیان متذبذب رہتے ہیں، کبھی ایمان کی طرف ان کا دل بھاگتا ہے، کبھی کفر کی طرف دل بھاگتا ہے۔ نہ وہ ایمان پر رہنے کا فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ وہ کفر پر رہنے کا فیصلہ کر پاتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، جس طرح تم نے زبان سے کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت کیا ہے، اب کردار سے، اخلاق سے، اقوال سے، عادات سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے عجائب گھروں میں دیکھا ہوگا، وہاں پر آپ جب جاتے ہیں تو بہت ساری جانوروں کی اس میں مورتیاں بنی ہوتی ہیں۔ آپ نے عجائب گھر میں دیکھا ہوگا شیر کی کھال میں گھس بھر کر کے شیر کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب اس شیر کی آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، دانت بھی ہے، پورا جسم کا ایک ایک عضو بنا ہوا ہے، لیکن اس شیر کو دیکھ کر کے کسی کو خوف نہیں آتا۔ کوئی جا کر کے اس کے کان پکڑتا ہے، کوئی اس کے دانت پکڑتا ہے، کوئی اس کی دم پکڑتا ہے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کو نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ خوف آتا ہے، نہ کسی کا جسم ہلتا ہے، نہ کپاتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان جو اس عجائب گھر میں کھڑے ہوئے شیر کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، جو کہ شیر کا پتلا ہے، حقیقی شیر نہیں ہے، لیکن اگر یہی انسان جنگل میں جا رہا ہو اور سامنے سے شیر آ جائے تو پھر یہی انسان تھر تھرانے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، اس کا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے ہوش اور حواس گم ہو جاتے ہیں، پیر اٹھتے نہیں ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ کیوں؟ شکل تو ایک ہی جیسی ہے۔ جو صورت عجائب گھر میں کھڑے ہوئے صرف خالی جو تصویر تھی شیر کی، جو شکل اس کی ہے وہی شکل اصلی شیر کی ہے، لیکن فرق کس بات کا ہے؟ حقیقت کا ہے۔ وہاں پر صرف صورت تھی، یہاں پر حقیقت ہے۔ صورت سے انسان کبھی نہیں گھبراتا ہے، حقیقت انسان کو گھبرا دیا کرتی ہے۔ ایسی ہم نے کلمہ پڑھ کر کے ایمان قبول کیا ہے، ہم ظاہر میں مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایمان صرف صورت تک محدود ہے، حقیقت میں نہیں پہنچا ہے۔ ورنہ اگر ایمان حقیقت تک پہنچ جاتا تو ہم اذان کی آواز سن کر کے گھر میں بیٹھے نہ رہ سکتے۔ اگر ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے اور ہمیں مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا ایمان صرف صورت کی شکل میں ابھی حقیقت میں نہیں بدلا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتے ہیں اور برائیوں سے نہیں بچا سکتے ہیں، اگر ہم جنت کی آیتوں کو سن کر کے ہمارے دل میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوتی ہے، جہنم کے عذاب کو سن کر کے ہمارے دل میں جہنم کے عذاب سے تھر تھراہٹ اور خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی ہم اس کی حقیقت کو نہیں اترے ہیں۔ ورنہ جب ایمان کی حقیقت دل میں اتر جایا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یداعبنا ونداعبه ویلاطفنا ونلاطفه فاذا اذن المؤذن قام وكانه لم يعرفنا ولا نعرفه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے تھے، ہمارے ساتھ ہنسی دل لگی کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے اور خوش اسلوبی کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہ گھل مل کے رہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر پکارا کرتا تھا، سارا کأنہ لم یعرفنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں، ہم آپ کے لیے اجنبی ہو جایا کرتے تھے۔
اللہ کے تعظیم کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مافیہ سے بیزار ہو جایا کرتے تھے، بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے حقیقت ایمان کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کی بات آ جائے تو دنیا کیا کہہ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو صرف اپنے رب کی پرواہ ہونی چاہیے۔ ایمان کہتے کس چیز کو ہے؟ ایمان نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں اور جن باتوں کو انہوں نے خبر دی ہے، ان خبروں کو، ان باتوں کو سچا مان کر کے اس پر یقین کر لینے کا نام ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایمانیات میں سے 7 چیزیں آتی ہیں، ہمیں کلمے میں سکھایا گیا، ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا کہ ہمیں 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بھی چیز پر ہمارا ایمان نہیں ہوا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیا اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہیں؟ کیا یہ کون کون چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں؟ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، ہر مسلمان کو یہ باتیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے تعلیمات کے ذریعے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ 7 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز پر ہمارا ایمان کمزور ٹھہرا تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا ایمان مفصل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اوپر کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تفصیل پہلی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب فرماتے ہیں المؤمن اذا یؤمن باللہ فکأنہ یصدق بأن اللہ بوجود اللہ تبارک و تعالی۔ ایمان جب مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ انہ فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ خفیہ اور ظاہری ہر بات کا جاننے والا ہے، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، اور ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کا مختار ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے برابر کی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، نہ انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّهُ لَا رَبَّ سِوَاهُ، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور اس بات کا بھی ایمان لانا کہ وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِكُلِّ کمال مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وہ ہر قسم کی خوبیوں کو متصف ہے، شامل ہے، اور ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، کمی سے پاک و صاف ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ پوری کائنات کا رب بھی ہے، اس کو پالتا بھی ہے، اس کو بڑھاتا بھی ہے، وہی زندگی اور موت بھی دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا نمبر آتا ہے اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہم اشرف خلق اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ خلقہم اللہ تعالی من نور، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ کما خلق الانسان من صلصال کالفخار وکما خلق الجان من مارج من نار، کہ جس طرح اللہ نے انسانوں کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جناتوں کو بغیر شعلے والی آگ سے پیدا کیا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُوَكَّلُونَ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، کچھ فرشتے جو ہیں وہ جنت اور اس کی نعمتوں پر جو ہے مامور ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ مُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ وَعَذَابِهَا، اور کچھ فرشتے جہنم کے عذاب پر مامور ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے بندوں کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے بندوں کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ فرشتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں، وہ کمی اور کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟
اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب سچ ہیں. المنزل القرآن علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، کہ جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سچا قرآن ہے. جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ سچی ہے. جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ سچی ہے. اور جو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی سچی ہے. اور اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ان القرآن اعظم هذه الكتب، کہ قرآن کریم ان تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے. وهو ناسخ لشرائعها واحکامها، اور یہ قرآن تمام کتابوں کو، تمام شریعتوں کو اور تمام احکامات کو منسوخ کرنے والا ہے. جب سے قرآن آ گیا پھر اب نہ تو تورات کی بات چلے گی، نہ انجیل کی بات چلے گی، نہ زبور کی بات چلے گی، نہ اور کسی کتاب کی بات چلے گی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہی قرآن ہے جو تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو سارے جہان کو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہے. تو یہ اللہ کے کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول لوگوں میں سے کچھ انسانوں کو چنا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنی نبوت کے لیے. ان کو کتاب دیا، شریعت دی، احکام دیے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر کے آئے. اور تقدیر پر ایمان لانا یعنی اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اور آگے چل کر جو ہونے والا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا. انہ یؤمن العبد بقضاء اللہ وقدرہ ومشیتہ وارادتہ، ایمان لائے مسلمان اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر، اس کی مشیت اور اس کے ارادے پر، کہ دنیا میں جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے اسی کی مرضی سے وجود میں آتا ہے، نہ کہ کسی کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو وہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا ہے. اور ساتویں چیز جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر. اور ایک چیز چھوٹ گئی، قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ ایمان لانا اس بات پر بھی ضروری ہے کہ ان ھذی الحیات الدنیا لها ساعۃ اخیرۃ تنتہی بها، کہ اس دنیاوی زندگی کے لیے ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے، ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وَيَوْمًا لَيْسَ بَعْدَهُ يَوْمٌ، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا جس کے بعد کوئی دن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کریں گے، لوگوں کو دوبارہ پیدا کریں گے اور ان سے حساب اور کتاب لیں گے، ان کے اعمال کا حساب لیں گے. فَيُجْزَى الْأَبْرَارُ بِالنَّعِيمِ، تو نیک لوگوں کو جنت کا بدلہ دیا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم کا بدلہ دیا جائے گا. اور اس سے پہلے بھی قیامت کی کچھ نشانیاں آنے والی ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، ایک زمین سے ایک چوپائے کا نکلنا جو لوگوں سے آ کر کے باتیں کرے گا، لوگوں سے کلام کرے گا اور ایمان والے کے اوپر ایمان کے مہر لگائے گا اور کافر کے اوپر کفر کی مہر لگائے گا. اور جب سے وہ جانور نکل آئے گا اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی. یعنی جس حال میں انسان ہوگا اسی حال میں رہے گا، پھر انسانوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور سورج کا پچھم سے نکلنا ہے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سارے انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات سب کچھ مر جائیں گے، یہ دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، برے لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے. اور اس کے بعد آخری مرحلہ جو آئے گا وہ جنت اور جہنم کے فیصلے کا ہوگا، اور یہی حقیقی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا. ہم دنیا کے امتحانات میں شامل ہوتے ہیں، دنیا کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں، فلاں مسابقے میں حصہ لینا ہے، فلاں امتحان میں حصہ لینا ہے،
فلاں جگہ کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ سب عارضی امتحانات ہیں، عارضی کامیابیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی کامیاب ہے۔ جنت، جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابیاں، یہاں کی ترقیاں جیسے بے معنی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کے چوچلے، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ تم دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی ترقی چاہتے ہو، دنیا کی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، یہاں کا عہدہ، یہاں کا مقام اور یہاں کی کرسی حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ سن لو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ایک سراب ہے جو دور سے پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جب انسان اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر ریت ہی ریت ہوتی، پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی، کہ دنیا انسان سمجھتا ہے میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو فلاں عہدے کو پہنچ گیا ہوں، میں فلاں ڈگری کو پہنچ گیا ہوں، میں نے ساری ترقیاں حاصل کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صرف دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی ترقی کیا ہے؟ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو جنت کا مستحق بن جائے، جو جہنم سے نکال دیا جائے، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ جس کے نام سے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہو جائے، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ ورنہ دنیا کے کامیابیاں آخرت میں یہ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر تو صرف اعمال کام آئیں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان 7 چیزوں میں سے اگر کسی بھی ایک چیز پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو پھر ہم پکے مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ تو ان باتوں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا، یہ سکھایا گیا کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی ہر چیز پر، ہر ذرے پر اگر حکومت چلتی ہے تو اللہ رب العزت کی چلتی ہے، اسی کے فیصلے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دن نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، بارش آ رہی ہے، فلاں پیدا ہو رہا ہے، فلاں مر رہا ہے، کوئی جوان ہو رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو رہا ہے، یہ سب ایسے ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ سب ایک ریموٹ کنٹرول سے چل رہا ہے۔ آج اس حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریموٹ کنٹرول سے بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، روبوٹ آ گئے، آپ نے ڈرون کیمرے دیکھے ہیں۔ آدمی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہیں سے جا کر کے تصویریں بنا کر کے لاتا ہے، ویڈیو بنا کر کے لاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود بخود چل رہا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت کے پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، ایک مشین ہے، ایک سسٹم ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی سسٹم کے ذریعے یہ جہاں وہ چاہ رہا ہے وہیں جا رہا ہے۔ تو ایسی یہ کائنات کا بھی ایک سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ فلاں پیدا ہو گیا، فلاں مر گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو صحت مل گئی، یہ ایسے ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا ارادہ ہے، جو چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ کہتے ایک دیہاتی آدمی شہر میں آیا، شہر میں اس نے ٹوٹی دیکھی کہ ٹوٹی چالو کرو پانی آ جاتا ہے۔ اب اس دیہاتی نے کیا سمجھا کہ ہمارے دیہات میں تو بڑی پریشانیاں ہیں پانی کی، لہذا اس نے شہر سے ٹوٹی خریدی اور لے جا کر دیوار میں فٹ کر دیا۔ اب وہ کھول رہا ہے، اس میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ تب اس سے کسی نے سمجھایا بھائی یہ ٹوٹی خود بخود پانی نہیں دیتی ہے جب تک اس کے پیچھے ایک سسٹم نہیں لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک موٹر لگانا پڑے گا، اس کے لیے بورنگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے ایک ٹینک بٹھانا پڑے گا، جب جا کر کے اس میں پانی آئے گا۔ تم نے کیا سمجھ لیا؟ تم نے ٹوٹی کو کھلتا اور بند ہوتا دیکھا تو سمجھ لیا کہ اس میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو ایسی یہ کائنات ہے، اس کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چلا رہے ہیں۔ اور سب سے خوش نصیب وہ ہے انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لے، اس بات کو مان لے کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ نے اس دنیا کے واسطے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کے سب، آدم سے لے کر کے آخری انسان جو قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، ایک میدان میں جمع کریں گے، ایک جگہ میں جمع کریں گے، اور کھلم کھلا لوگوں کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات کو یقین کرنا،
اگر کوئی یقین کر لیتا ہے تو پھر اس کے تقاضوں پر چلنے لگ جاتا ہے، جو یقین نہیں کرتا ہے وہ خود بھگتتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بس دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس نے دیکھا گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے پانی میں پڑا ہوا ہے، اس نے کھانا چاہا تو اس سے ایک بڑی مچھلی تھی جو ہوشیار تھی، اس نے منع کیا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا مت کھانا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس گوشت کے ٹکڑے میں اندر کانٹا لگا ہوا ہے، اور وہ کانٹا ایک ڈور سے بندھا ہوا ہے، اور وہ ڈور ایک شکاری باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم نے یہ گوشت کھا لیا تو تمہارے حلق میں وہ کانٹا پھنس جائے گا، اور پھر وہ ڈور کے ذریعے شکاری تم کو نکال کر کے پانی سے باہر لے جائے گا، تمہاری موت ہو جائے گی۔ پھر اس کی بیوی تمہاری بوٹیاں بنائے گی، تمہارے اوپر مسالہ لگائے گی، اور کھولتے ہوئے گرم تیل میں تمہیں ڈال کر کے تمہارا کباب بنائے گی، اور سب بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ اب وہ چھوٹی مچھلی کیا کہتی، میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ پورے پانی کا چکر لگایا، نہ تو اس کو کہیں شکاری نظر آیا، نہ شکاری کی بیوی نظر آئی، نہ ہی تو اس کو مرچ مسالہ نظر آیا، نہ کھولتا ہوا تیل نظر آیا، نہ کڑھائی نظر آئی، نہ کھانے والے نظر آئے۔ اور اس نے کہا تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مچھلی اس گوشت کو کھائے گی، اس کی سامنے ساری حقیقت آ جائے گی کہ جو بات کہی جا رہی تھی وہ سچی کہی جا رہی تھی۔ اسی طرح ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس کائنات کے انڈے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے، ہمیں خبر دے دی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمہارے کیے کا ایک پل کا حساب ہوگا، ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک عمل کا حساب ہوگا۔ تم نے زبان سے جو باتیں نکالی اس بات کا بھی حساب ہوگا، جو جملے بولے اس جملے کا بھی حساب ہوگا، جو کام کیا اس کام کا حساب ہوگا۔ آنکھ سے کیا دیکھا ہے، زبان سے کیا بولا ہے، کان سے کیا سنا ہے، ہاتھوں سے کیا پکڑا ہے، پیر سے کس طرف چل کر کے گئے ہیں، ایک عمل کا حساب ہونے والا ہے۔ جو اس بات کو سمجھ جائے گا اور یقین کر لے گا وہ تو خوش نصیب ہے، لیکن جو اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھے اور منمانی کی زندگی گزارتا رہے، بدعملی کی زندگی گزارتا رہے، نہ نمازوں سے لینا دینا، نہ قرآن سے لینا دینا، نہ نبی کی سنتوں سے لینا دینا، نہ آخرت کی تیاری کی فکر ہو، نہ قبر کی فکر ہو، نہ حشر کی فکر ہو، نہ میدان محشر کی فکر ہو، نہ جہنم کے عذاب کا خطرہ ہو، نہ جہنم کے عذاب کا خوف ہو، تو ایسا آدمی منمانی کی زندگی گزارتا رہے، پھر ایسے بندے کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مارے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مرتے یہ ساری حقیقت کھل جاتی ہے، ہر چیز آشکارا ہو جاتی ہے، ساری سچائیاں سامنے آ جاتی ہیں، جس کو آج ہم افسانہ سمجھ رہے ہیں اور کہانی سمجھ کر کے اس کو لایانی سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بیکار چیزیں ہیں، یہ جو منبروں سے بتائی جاتی ہیں، یہ جو مسجدوں سے سنائی جاتی ہیں، یہ 5 وقت کی جو اذان ہوتی ہے، اگر ہم اس کو بیکار نہ سمجھتے تو ہم مسجد کیوں نہ آتے؟ جس اذان کے ذریعے ہمیں حی علی الفلاح کی صدا لگائی جا رہی ہو، ہمیں کامیابی کی پکار لگائی جا رہی ہو، اور ہم اسے کامیابی نہ سمجھیں، ہم تو سمجھیں ہاں کامیابی تو ہمارے کاروبار میں ہے، کامیابی تو ہمارے باغات میں ہے، کامیابی تو ہمارے جو ہے تجارت میں ہے، ہماری ملازمت میں ہے، ہم اس میں ترقی کر جائیں۔ ہم دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کیسے آئیں؟ ہم اپنا باغ چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کیسے آئیں؟ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنے کیسے آئیں؟ تو میرے دوستو، پھر ایسے لوگوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ نہ مانے تو مر کے دیکھ، ساری حقیقت کھل جائے گی، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ قیامت کا آنا، مرنے کے بعد کے احوال کا پیش آنا اور جنت اور جہنم کا ہونا ایسا ہی سچ ہے جیسا کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی سچائی ہے، کہ تم جو اپنی زبان سے بولتے ہو، جو کلمات، جو جملے تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، اس کو تو مانتے ہو کہ ہم بول رہے ہیں، یہ بھی افسانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اس کو تو تسلیم کرتے ہو نا بھئی، اگر تم نے کسی سے کوئی بات بولی ہے تو اس کو تو مانتے ہو کہ ہم نے یہ بولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، قیامت کے احوال جتنے بھی بتائے گئے ایسے ہی سچے ہیں جیسے کہ تمہیں اپنی بات
اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کی سچائی کا یقین ہے. بالکل ایسے حالت. روایات میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں انہوں نے گزارش کی امی جان ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، کوئی ایسی بات فرمائیے جو ہماری زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا. وہ فرمان ہم اور آپ سبھی کو سننے کی ضرورت ہے، اور صرف سننے کو نہیں، دل میں اتار کر اس پر عمل کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى الناس عنہ وکفى اللہ مؤونتہ، کہ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے. ہماری زندگی میں ہر وقت دو موڑ ایسے ہوتے ہیں. وہدیناہ النجدین، قرآن کہتا ہے ان علینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین. یہ دو جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے لیے دو راستے بنائے ہیں. ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، ایک اس کی نافرمانی کا راستہ ہے. ایک عمل وہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، دوسرا عمل وہ ہے جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، اگر کوئی بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی راضی کر دیں گے، اور لوگوں کی تکالیف سے، ان کے شر سے اس کو محفوظ بھی فرما دیں گے. کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گی. جس کی حفاظت اللہ کرنے کے لیے آ جائے تو کون اس کا نقصان پہنچا سکتی ہے. اور فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسُخْطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَسْخَطَ النَّاسَ عَنْهُ وَوَلَّاهُ إِلَى النَّاسِ. فرمایا کہ جو لوگوں کو خوشی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دے تو فرمایا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں، اور اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم میں سے کون سا انسان ہے جس کی زندگی میں مرحلہ نہیں آتا ہے؟ کبھی بیٹے کی طرف سے کوئی فرمائش، بیٹا چاہتا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں فلاں کام کرنا ہے. ہم مجبور ہوتے ہیں دو راستوں کی طرف. ایک تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسرے بیٹے کی خواہش ہوتی ہے. ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، کبھی بیوی کی خواہش ہوتی ہے، کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے، کبھی دوستوں کی خواہش ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی خواہش ہوتی ہے، کبھی کسی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. اب انسان کے پاس دو راستے ہیں چلنے کے لیے، جانے کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں. کدھر جائے؟ فرمایا اگر اللہ کے راستے پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دے گا. اگر بیٹے کو، بیوی کو یا اور کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. ہر ایک کے زندگی میں مرحلہ آتا ہے. تو ہمیں ایمان کے ذریعے، ہمیں یقین کے ذریعے یہ ہمارے دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ہم اس حقیقت کو اور اس سچائی کو تسلیم کر کے اس پر عمل بھی کریں. اب یہ حقیقت ہمارے دل میں آئے گی کیسے؟ ایمان کی سچائی، ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں بیٹھے گی کیسے؟ تو فرمایا ایمان حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے پہلا طریقہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانوں میں غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فرمایا زمین آسمان کی پیدائش کو دیکھو، کیسے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، کیسے زمین کو پیدا کیا، کیسے پہاڑ بنائے، کیسے اس میں ندیاں جاری کی، کیسے سمندر بنائے. یہ ساری کائنات تم اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے، اس بات کی طرف بلاتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو ان کو چلانے والی ہے، کوئی چیز ہے جو ان کو بنانے والی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل انہ علی انہ واحد، کہ ہر چیز کے اندر اس بات کی نشانی موجود ہے کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا مختار کوئی ایک ذات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو، تمہیں اللہ کی حقیقت کا علم ہو جائے.
اللہ کی سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ فرمایا فی الارض قطع متجاورات، کیا تم نے زمینوں کو نہیں دیکھا؟ ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، لیکن ایک زمین کا رنگ کالا ہوتا ہے، ایک کا رنگ لال ہوتا ہے، ایک زمین کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ملے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں، ایسے ایسے پہاڑ ہیں جو ایک دم کالے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایک دم سفید ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہرے بھرے ہیں، کچھ پیڑ پودے والے ہیں، کچھ چٹانوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب ونخیل، یہ باغات، یہ پیڑ پودے، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بتا رہے ہیں۔ کیسے بتا رہے ہیں؟ وسنوان غیر سنوان یسقى بماء واحد، کہ ایک آم کا پودا ہوتا ہے، ایک آم کا پیڑ ہوتا ہے، ایک انار کا پیڑ ہوتا ہے، ایک سیب کا پیڑ ہوتا ہے، ایک کھجور کا پیڑ ہوتا ہے، انگور کا پیڑ ہوتا ہے، ایک ببول کا پیڑ ہوتا ہے، ایک نیم کا پیڑ ہوتا ہے۔ ہر ایک پیڑ کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یسقى بماء واحد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر پودے کو، ہر پیڑ کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن جب پھل نکلنے کی بات آتی ہے تو آم سے لذیذ پھل نکلتا ہے، سیب سے لذیذ پھل نکلتا ہے، وہیں پر نیم سے، ببول سے کڑوے پھل نکلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو ذائقوں میں تبدیلی کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ذائقوں کو بدل رہا ہے؟ وہ کون ہے جو آم، اسی پانی سے آم کو پیدا کر رہا ہے، اسی پانی سے سیب کو پیدا کر رہا ہے، اسی پانی سے انگور کو پیدا کر رہا ہے، اسی پانی سے جو ہے وہ مختلف قسم کے پھل اور فروٹ پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون نفضل بعضها علی بعض فی العقول، اس کو کھاؤ تو اس کا مزہ الگ ہے، اسے کھاؤ تو اس کا مزہ الگ ہے، اس کو کھاؤ تو اس کا مزہ الگ ہے۔ الگ الگ مزے، الگ الگ لذتوں والے یہ پھل تمہیں کون لا کے دے رہا ہے؟ ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ پانی میں نہ کوئی رنگ ڈالا جاتا ہے، نہ کوئی ذائقہ ڈالا جاتا ہے، نہ کوئی کلر ڈالا جاتا ہے۔ اسی سے گلاب بھی نکلتا ہے، اسی سے چمیلی بھی نکلتی ہے، اسی سے مختلف قسم کے انواع اور اقسام کے پھول نکلتے ہیں جو انسانوں کی نظروں کو بے سرور سے بھر دیا کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر رنگ بھرنے والا کون ہے؟ فرمایا یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العقول ان في ذلك لآیات لقوم یعقلون۔ اور دوسری چیز جو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہے، ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں ایمان سکھاتی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم بھی اللہ کی حقیقت کو پہنچ جاؤ۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور فرماتے شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ لقد كان في يوسف واخوته، یقیناً یوسف کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے، بالکل کمزوری کی عمر ہے، اپنے سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر چند درہم کے بدلے ان کو بیچا گیا، مصر گئے، غلام بنے، پھر جیل ڈالے گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اسباب، دنیا کے جو ہے تم نظام میں کامیابیاں تلاش کر رہے ہو، ان میں اثر تلاش کر رہے ہو، نہ تو آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی ڈبو سکتا ہے، نہ چھری کاٹ سکتی ہے، دنیا کے کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ کرنے کو آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے دکھایا کہ جس مصر میں کوئی اپنا نہیں، کوئی قریبی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی چاہنے والا نہیں، اسی مصر میں جب جیل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جیل سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بناتے ہیں۔ مصر کی حکومت ان کے قبضے میں آتی ہے، مصر کی سلطنت ان کے قبضے میں آتی ہے، اور وہی کنویں میں ڈالنے والے بھائی جو آپ کے جان دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کائنات کو کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہی یوسف کے سامنے آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر، آج ہمارے خاندان والوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم بہت تنگی کی حالت میں ہیں، ہمارے اوپر صدقہ کیجیے، تصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف سے کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ أإنك لأنت يوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور یاد رکھو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، یہ کائنات کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ پھر جیل سے اور خانوں سے نکال کر، کنویں کے گہرائی سے نکال کر مصر کی سلطنت پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کرام کے واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر وہ ایسی قوم بنایا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔
صرف ایک صحابی کا واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، رب کی اطاعت کی، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے ان کو تسخیر کا مقام عطا فرمایا۔ تسخیر کا مطلب زمین پر بھی حکومت چلی، ہواؤں پر بھی حکومت چلی، پانی پر بھی حکومت چلی، آگ پر بھی حکومت چلی۔ مدینے کے اندر، مدینے کے باہر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے ایک آگ نکلی، آپ جانتے ہیں وہ جو جس کو کہتے ہیں آتش فشاں، وہ پہاڑوں سے آگ نکلنے لگتی ہے، اور آگ نکل کر مدینے تک آئی۔ عمر بن خطاب حضرت صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دیتے ہیں اور اس کو کوڑا بنا کر کے کہتے ہیں اس آگ کو مار کر ہٹا کر وہیں پہنچا کر کے آؤ جہاں سے نکلی ہے۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں، اسی چادر کا کوڑا بنا کر کے آگ کو مارتے ہیں، اور آگ سمٹتے 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 واپس اسی پہاڑ میں چلی جاتی ہے۔ پانی پر حکومت چلی۔ پانی پر حکومت کیسے چلی؟ فرماتے ہیں جب مصر فتح ہوا، مصر فتح ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر ایک رسم چلتی ہے، اور رسم کیا چلتی ہے کہ ہر سال دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے، جب تک اس کے اندر ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو سجا کر کے زیورات سے آراستہ کر کے اس کو پانی میں ندی میں نہ ڈالا جائے تب تک پانی نہیں آتا ہے۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام میں ایسی بیہودہ اور فضول رسموں کو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی معصوم کی جان کیوں جائے، اسلام ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، پانی آنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور لوگ اس بات کی تیاری میں ہو گئے کہ اب یہاں سے ہمیں روانہ ہونا چاہیے ورنہ ہماری فصلیں نہیں تیار ہوں گی، ہم کھائیں گے کہاں سے۔ تب انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور صورتحال بتائی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الی نیل مصر۔ یہ خط عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے اس کے نام ہے، اور اس نے کیا کہا؟ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَيْكَ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُجْرِيَكَ۔ فرمایا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پھر مت بہ، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جاری کر دے۔ فرمایا تھا ایک رات کے اندر 16 ہاتھ پانی چڑھ کر کے آیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا ہے۔ پانی پر حکومت چلی، ہواؤں پر حکومت چلی، زمین پر حکومت چلی۔ زمین پر زلزلہ آیا، پیر مار کر کے کہا زمین خاموش ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا ہے؟ زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بات سمجھنے کی ہے، بات یقین کرنے کی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں پھر کائنات ان کے غلام بن جایا کرتی ہے۔ آج ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو چھوڑا تو ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری بات نہیں مانتے۔ اور وہ کون لوگ تھے جن کے بعد شیر مانتے تھے، چیتے مانتے تھے، دنیا کی کائنات کی ہر چیز مانا کرتی تھی، ہوا مانتی تھی، پانی مانتا تھا، آگ مانتی تھی، ان کے بعد زمین مانا کرتی تھی۔ وہ اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت